بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل میں اس قدر رحم ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی کا دکھ اور درد برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج بھی انسانیت زندہ ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست کہا ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت 4 کروڑ کے قریب غیر ملکی کام کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی ذمہ دار کفیل ہے۔ سعودی عرب میں اگر کسی آدمی کو اچھا کفیل مل جائے، وہ چند مہینوں کے اندر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ کفیل ہر طرح سے اسے سپورٹ کرتا ہے۔ اگر سعودی اس کی مزدوری نہ دے تو سعودی کفیل اسے مزدوری بھی لے کر دیتا ہے۔ کوئی وقت تھا کہ سعودی کفیل پاکستانیوں سے انتہا کی محبت کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے کئی لوگ ارب پتی بنے، جبکہ کچھ کفیل ایسے بھی ہیں جن کے انڈر میں کام کرنے والوں کو 25 سال کا عرصہ ہو گیا، مگر آج بھی ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ آج بھی ان کے بچوں کو فاقوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی ان کے گھر کچی اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں۔ سعودی کفیل یا تو ان لوگوں کی تنخواہ نہیں دیتے، یا اگر تنخواہ دیتے بھی ہیں تو 700-800 ریال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غیر ملکی چھوٹی سی غلطی کر لے تو اس کی تنخواہ بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ غربت انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیماری داخل ہو جائے تو مریض کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے برتن بھی فروخت کر دیتی ہے۔ یہ بیماری محلوں کو جھونپڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ محمد نوید جب جوان تھا تو اس نے خوب مال کمایا۔ اس کے پاس اس قدر پیسہ تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے، مگر اس کی ایک بری عادت تھی کہ وہ یہ رقم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عیاشی میں اڑا دیتا۔ محمد نوید کے دوست اس کے گن گاتے، اس کی تعریفوں کے انبار لگا دیتے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نوید کے والدین نے اس کی شادی کر دی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے 3 بچے ہو گئے، اس کے حالات بھی خراب سے خراب تر ہو گئے۔ وہ دوست جو ہر وقت نوید کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نوید کی ماں گھر میں بیمار رہتی، جو تھوڑی بہت رقم ہوتی اسے ماں کی دوائیوں پر لگا دیتا۔ وہ نوید جو کسی وقت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتا تھا، اب وہ مزدوری کرنے پر مجبور تھا۔ محمد نوید کی یہ حالت ہو گئی، جو بچے کسی وقت بہترین لباس پہنتے تھے، وہ سردیوں کے دنوں میں بغیر جوتوں کے اسکول جانے لگے۔ اب محمد نوید نے تہیہ کر لیا کہ وہ بھی سعودی عرب مزدوری کے لیے جائے گا اور وہاں بہت محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا۔ چنانچہ سن 2011 میں اس نے مکان کو گروی رکھا اور قرض لے کے سعودی عرب واپس چلا گیا۔ پہلے 3 مہینے اسے کمپنی کی طرف سے تنخواہ نہ ملی، جبکہ قرض والوں نے اس کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے۔ محمد نوید کی بیوی نہایت نیک خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ رو رو کر اللہ سے سجدے میں دعا کرتی کہ یا اللہ ہمارے گھر کے حالات پہلے کی طرح اچھے کر دے۔ یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو اس آزمائش کو ہم سے دور کر دے۔ محمد نوید سعودی عرب میں گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان رہنے لگا، لہٰذا اس نے رات کو چھپ کر کسی ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے ہفتے کے 500 ریال ملنے لگے، جسے وہ گھر بھیجنے لگا تاکہ بچوں کا گزر بسر ہو سکے۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا، 4تھے مہینے میں اسے کمپنی کی جانب سے تنخواہ بھی ملنے لگی۔ محمد نوید نے 2 سال سعودی کمپنی میں لگائے۔ اس نے ان تمام لوگوں کا قرض بھی اتار دیا جو اس کے گھر کا چکر لگا رہے تھے۔ سن 2017 میں کمپنی کے کفیل کو ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ کمپنی نے تمام ڈرائیور کے ٹیسٹ لیے۔ محمد نوید نے بھی ڈرائیوری کا ٹیسٹ دیا، چنانچہ کفیل کو محمد نوید کی ڈرائیوری بہت پسند آئی۔ اس طرح محمد نوید کو کفیل کے گھر میں جگہ مل گئی۔ محمد نوید کی پہلے تنخواہ 1500 ریال تھی، جو بڑھ کر 3000 ریال کے قریب ہو گئی۔ اللہ نے اس کی بیوی کی جائز خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ محمد نوید کا کفیل نہایت نیک انسان تھا۔ وہ نوید کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا۔ جب بھی نوید کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، کفیل بغیر پوچھے اسے دے دیتا۔ تنخواہ کے علاوہ اسے 1000 ریال اضافی بھی فراہم کر دیتا۔ کفیل کی بیوی محمد نوید کو اپنا بھائی کہتی۔
یوں نوید کفیل کے گھر میں ایک فرد کے طور پر رہنے لگا۔ محمد نوید نے بھی کفیل کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ نوید نے کفیل کی مدد سے بے شمار پراپرٹی خریدی۔ سن 2019 میں محمد نوید کچھ کام کی وجہ سے مارکیٹ جا رہا تھا کہ جبکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ وہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ کفیل اور اس کی بیوی کو محمد نوید کا انتہائی صدمہ ہوا۔ محمد نوید نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ اس کے کفیل نے کہا میں سعودیہ میں ہی تمہارا علاج کرواتا ہوں، اس کے بعد تم واپس چلے جانا۔ مگر محمد نوید باضد تھا۔ کفیل کی بیوی نے محمد نوید کو واپس جاتے وقت 50,000 ریال دیے۔ دونوں میاں بیوی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے ملنے پاکستان بھی آئیں گے۔ واپس آ کر محمد نوید نے علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگیں دن بہ دن کمزور ہوتی گئیں۔ زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ جب وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کی بات سن کر وہ حیرانی ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کی دونوں ٹانگوں کی گولیاں نکالی جا چکی ہیں، جس کی وجہ سے ٹانگیں حرکت کرتی ہیں۔ یہ سن کر اس نے زندہ رہنے کی امید چھوڑ دی۔ وہ 1 سال تک اس بیماری سے لڑتا رہا۔ گھر کی ہر چیز اس کی بیماری کی وجہ سے فروخت ہو گئی۔ مرنے سے پہلے نوید نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھ کر دیا، میرے مرنے کے بعد اس کو لیٹر باکس میں ڈال دینا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد محمد نوید اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے لیٹر کو باکس میں ڈال دیا۔ جب سعودی اور اس کی بیوی کو خط موصول ہوا تو انہیں بہت محمد نوید کی موت کا انتہائی غم ہوا۔ چنانچہ وہ 3 دن کے اندر پاکستان آئے۔ انہوں نے محمد نوید کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ اس کے بیٹے کو سعودی کفیل نے کہا تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ تم ہمارے ہاں کام کرو۔ چنانچہ وہ نوید کے بیٹے کو سعودی عرب لے گئے۔ محمد نوید کا بیٹا بتاتا ہے کہ کفیل اور اس کی بیوی آج بھی میرے والد کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہماری ہر طرح سے مالی امداد بھی کرتے ہیں۔ میں ان کے گھر میں ان کا اپنا بن کر زندگی گزارتا ہوں۔ کفیل نے میری والدہ کو حج کروایا، مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھا۔ میں جب چاہوں پاکستان چھٹی پر جا سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا۔ میرے والد کی وفات کے بعد یہ جس طرح پاکستان آئے اور جس طرح مجھے سعودی عرب لے کر گئے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ دوستو، اگر انسان کو مخلص لوگ مل جائیں تو انسان کو یہ دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ دنیا کے ہر کنارے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ دوستو، سعودی حکومت نے اپنی شہریوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی۔ سعودی کی کم سے کم 5,000 ریال تنخواہ مقرر کی۔ سعودی اس قدر خوشحال ہیں کہ وہ ریاض سے جدہ گاڑی کا ایک چکر لگا لیں تو پورا مہینہ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ حکومت ان کو آسان شرائط پر قرضے دیتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس روزگار نہ ہو تو اسے 3,000 ریال ماہانہ دیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو بہترین عمارتیں اور روڈ دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب کا شمار دنیا کے بہترین ممالک میں ہوتا ہے۔